بی بی شیرینہ یلے گولے ربن دے بابا یہ والنگی دا بی بی شیرینہ پتہ نہیں یہ بی بی شیرینہ کیا ہے. تو لوگ اس طرح خدا کی قسم داڑھی والے اس طرح ہو رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے بی بی شیرین ایک خوبصورت خاتون تھی, اس پر ایک آدمی عاشق ہو گیا, اس پر دوسرے نے اس کو قتل کیا, پھر مقتول کے وارثوں نے قاتل کو قتل کیا, پھر قاتل کے وارثوں نے مقتول کے ورثہ میں سے قتل کیا, پھر اس طرح انہوں نے کہا قتل کیا نہیں, کہنے لگے ہمارے پٹھانوں کے بہت سے لوگ بی بی شیرین پر شہید ہو گئے. پٹھان مجھے معاف کیجئے گا, میں آج سے تقریباً حاجی انور صاحب بھی میرے ساتھ ہے, میں کوئٹہ سے گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہنہ اڑک جا رہا تھا. ہنہ اڑک اس زمانے کے اندر, اب تو ختم ہو گئے, چشمے تھے, باغات تھے, ہنہ اڑک کے درمیان سے گاڑی جا رہی تھی موسم بہار کے اندر, اور وہاں یہ ہو رہا تھا. میں پشتو نہیں سمجھتا, تھوڑا سمجھتا, اب تو کچھ زیادہ سمجھتا, اس وقت نہیں سمجھتا. بی بی شیرینہ یلے گولے ربن دے بابا یہ والنگی دا بی بی شیرینہ پتہ نہیں یہ بی بی شیرینہ کیا ہے. تو لوگ اس طرح خدا کی قسم داڑھی والے اس طرح ہو رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے بی بی شیرین ایک خوبصورت خاتون تھی, اس پر ایک آدمی عاشق ہو گیا, اس پر دوسرے نے اس کو قتل کیا, پھر مقتول کے وارثوں نے قاتل کو قتل کیا, پھر قاتل کے وارثوں نے مقتول کے ورثہ میں سے قتل کیا, پھر اس طرح انہوں نے کہا قتل کیا نہیں, کہنے لگے ہمارے پٹھانوں کے بہت سے لوگ بی بی شیرین پر شہید ہو گئے. جی ہاں, ہمارے بہت سے پٹھانوں کے لوگ وہ بی بی شیرین پر, آپ کے بھی شہید ہے کسی بی بی شیرین پر, اور ہمارے بلوچوں کے زینت و آسیہ اکس گوما منی پیار مکم, تو وہ ان کے ہاں زینت ہے, اور زینت کسی خاتون کا نام ہے, بلوچ اس پر شہید ہے, اور آپ کے پٹھان بی بی شیرین پر شہید ہے. اور بوڑھے اس طرح سر جھومار اس طرح یہ گھوم رہے تھے جب وہ گانا بج رہا تھا, اور اس طرح وہ جھوم رہے تھے. یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, قمیص کا یہ جو بٹن ہے اوپر والا ہے, اس کو نیچے لگایا, نیچے والے کو اوپر لگایا, اور ناک کو صاف کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتا, ایسے کرتا, ناک صاف کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتا, اور آنکھوں سے نابینا ہے, والدین کا سایہ نہیں دیکھا, یتیم قسم کا بچہ ہے, لیکن ظالم کا بٹن لگاؤ F-16 کی طرح دوڑ لگاتا ہے. آپ نے کون سے پیسوں کا اعلان کیا ہے؟ آپ نے کون سے ڈالروں کا اعلان کیا ہے؟ آپ کے ڈالر سارے کے سارے اس پر, اسکول پر, یونیورسٹی پر, کالج پر آپ کے ڈالر لگتے, آپ کے ڈالر کرکٹ پہ لگتے, آپ کے ڈالر ہاکی پہ لگتے, آپ کے ڈالر شراب نوشی پر لگتے, آپ کے ڈالر شادی حالوں پر خرچ ہوتے. آپ نے کون سے مدرسے کے کسی طالب علم کو ڈالر دیے؟ آپ نے تو نہیں دیا. اس کے باوجود غریب, میں خود جس گاؤں میں رہتا ہوں, میں خود وہاں کوئی ایف اے اور کوئی بی اے اور کوئی ایل ایل بی اور کوئی گریجویٹ نہیں ہے. وہاں خدا کی قسم اس غریب علاقے میں 20 حافظ اور علماء آپ کو ملیں گے. ہمیں خود سمجھ میں بھی نہیں آتا, جامع حقانیہ اکوڑا خٹک جب قائم ہو گیا, مولانا عبدالحق جیسا عظیم انسان, مولانا سمیع الحق کے والد, لیکن اس وقت کیا ہوتا 20-30 طلبہ مشکل سے دور حدیث میں, اب 2000 ہوتے ہیں. بتاؤ ملا کم ہو گیا یا ملا بڑھ گیا؟ یہ آپ کا جامع عثمانیہ کہاں تھا؟ یہ میرے حضرت کے مولانا حسن جان رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ کہاں تھا؟ دھڑا دھڑ مدرسے, ایک طرف سے ٹیلی ویژن, وی سی آر, بے حیائی, بے شرمی, بے غیرتی, بددینی, لامذہبیت, اس کو فروغ ہو رہا ہے, اور اس کو خوب پوری دنیا اچھال رہی ہے. اور دوسرے طرف سے 5 روپے چندہ دینے والے, 10 روپے چندہ دینے والے, اور وہ بچوں کو مدرسوں میں مولوی پڑھانے والا, مولوی کا سلسلہ بڑھ رہا ہے. اللہ کے فضل سے کوئی گھٹ نہیں رہا, بہت بڑے. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں, لا الہ الا امریکہ, لا الہ الا روس, لا الہ الا نیٹو, جی نیٹو. اب مجھے بتاؤ کہ ہمارے جو لوگ کہتے ٹیکنالوجی, ہتھیار مسلح ہوں گے, خوب وہ کریں گے, دشمن کا مقابلہ کریں گے. جی وہ 80,000 فٹ پر میزائل لے کر کے آتا تھا, اور پٹھان سامنے سے اس کی بختر بند گاڑیاں آتی ہے, اور ادھر سے یہ پتھر اٹھا کر کے کہتے راز استاپ موردہ کھاؤ.
بخدا اسی طرح تھا، اسی طرح تھا. راجا استا پا مول استا پا خور دغا آ جاؤ دیکھتے کہ کیا ہوتا. لوگ کہتے دی تو گورا، لوگ تعلیم یافتہ آپ کے ترقی یافتہ حضرات اور اسکالر اور آپ کے اللہ آپ کا بھلا کرے دانشور اور آپ کے بڑے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی، دنیا کہاں آسمانوں پہ پہنچ گئی، اور یہ ملا بدبخت ابھی تک سائیکل میں، ابھی تک دال کے حوالے، اور یہ ملا آسمان کے میزائل کا مقابلہ پتھر سے کر رہا. راز استاپ موردغا کا پہلے بنی اسرائیل نے یہودیوں نے گائے کی پوجا کی اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی، اور اس کے بعد اس وقت امریکہ میں سب سے بڑا پوجا کی 1,60,00,000 سے زائد حافظ قرآن. اس لیے میرا نبی فرماتے ہیں تو اس بغیر سے پتہ کر تیرے انجیل کے حافظ کس نے بڑھ کر کے بڑا لوگوں کو بھیج کر. اس لیے تیسرے نمبر پر آپ نے دیکھا بلوچستان میں، بنگلہ دیش میں طلبہ جب ترجمہ شروع کرتے سورہ بقرہ سعودیہ میں، مکہ میں، مدینہ میں اور قطر میں استاد جی سورہ بقرہ ختم کرو، اس لیے کہ مسلمان آ رہی ہے. مسلمان آپ اعلان کریں گے تو پہاڑوں سے صحراؤں سے میں نے کہا جنگلوں سے اس نے کس طرح تحقیق کی ہے. 1,60,00,000 سے زیادہ یہ بھی 4-5 سال گائے کھاؤ گے کرو گے کیا؟ یہ 4-5 سال پہلے کی رپورٹ ہے. آگے آنے میرا 1,60,00,000 اب اللہ کے فضل سے 1,60,00,000 کروڑ سے بھی گزر چکے. یہ کیا کرنا؟ یہ آج تک مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا. مولانا حسن جان اس دنیا سے چلا گیا، اس کو بھی سمجھ میں نہیں آیا مدرسہ کس طرح چلتا ہے، کس طرح رزق کہاں سے آتی ہے. مولانا عبداللہ کو پتہ نہیں چلا، حسین احمد مدنی کو بھی پتہ نہیں چلا، بڑے بڑے اکابری کو پتہ نہیں چلا. اس وقت میں ہزاروں کو میں پڑھا چکا ہوں، لیکن آج تک خدا کی قسم یہ بات، یہ فلسفہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے ہزاروں مرتبہ سمجھایا لیکن میں بدبخت ہوں سمجھ نہیں سکا. اللہ نے ہمیں سمجھایا، بار بار سمجھایا، لیکن ہم لوگ مولوی لوگ سمجھ نہیں سکے. اس سلسلہ کو کوئی ماں کا لال بند نہیں کرے گا، یہ بند نہیں ہوگا، بند نہیں ہوگا، بند نہیں ہوگا. جس دن بند ہوگا تو سورج بھی رک جائے گا، جس دن بند ہوگا چاند بھی رک جائے گا، جس دن بند ہو جائے گا یہ ستارے بھی بکھر جائیں گے، جس دن بند ہو جائے گا دریا ٹکرا جائیں گے آپس میں، ان میں آگ لگ جائے گی. جس دن یہ سلسلہ بند ہو جائے گا پہاڑ روئی کی طرح ایسے اڑتے رہیں گے. اس دن پھر آپ کی بھی تباہی، میری بھی تباہی، کائنات کی بھی تباہی، آسمان زمین کی تباہی، پھر سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے. نعرہ تکبیر. ایک ڈبلا والا وہ آتا ہے لوہار میراسی وہ آ کر کے طبلہ بجاتا ہے. دوسرے پٹھان تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھ رہے نہیں؟ سمجھ. یہ کناہٹ ہے اور کیا ہے؟ وہ کہتے بازو. یہ جو اس طرح کر کے جو جھوم رہے ہیں کروڑ پتی بھی اس طرح تعلیم یافتہ ہے. قربان جاؤں تیرے تعلیم پہ، قربان جاؤں تیری تعلیم پہ، قربان جاؤں تیری عقل مندی پر. دیکھا دوبر شاہ کہتے ہیں اس کو. اب پھر بھی مولوی بے وقوف ہے، پھر بھی تبلیغی بے وقوف ہے، پھر بھی دیندار بے وقوف ہے، پھر بھی تہجد گزار احمق ہے. یہ بڑا سمجھدار ہے. مال کمانے سے مولوی منظور آپ کو منع نہیں کر. کماؤ کماؤ خوب کماؤ، آپ جتنا زیادہ کمائیں گے ہمیں زکوٰۃ اتنی زیادہ ملے گی. مال کمانے سے منع نہیں کرتا آپ کو. مال کماؤ، ترقی کرو، آسمانوں پہ جاؤ، لیکن آپ جتنا بھی جائیں آپ عرش تک نہیں پہنچیں گے. عرش کے اوپر ایک طاقتور ذات ہے، ساری کائنات ایسے جیسے ہتھیلی آپ کے سامنے، ساری کائنات اس کے سامنے اس طرح. وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ طاقتور ذات ہے، وہ طاقتور ذات ہے، وہ بے نیاز ذات ہے. وہ نبی کو بھی رلاتا ہے، کافر کو ہنساتا ہے. اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا. اس کی شان ہوتے دنیا کے اندر. آخرت میں تو انبیاء کے لیے میدان ہی میدان ہے، لیکن دنیا میں نبی کے 100 سال ہو چکے ہیں، نبی کی کوئی اولاد نہیں ہے. راتوں کو اٹھ کر کے کہتا ہے اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا. پروردگار میرے بال جو ہے نا، میرا بڑھاپا بڑک اٹھا ہے، بال میرے سفید ہو چکے ہیں، مہربانی کرو کوئی بچہ تو مجھے دے دو. اور ہندوؤں کے اولاد کے درجنوں کے درجن لگے ہیں، ان کو سب کچھ ملا ہوا. آپ ترقی کرو، جاؤ آسمانوں پہ جاؤ، لیکن آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے.
وہ طاقتور ذات ہے، اس سے آپ کشتی لڑ نہیں سکتے، اس کا مقابلہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ جب مقابلہ نہیں کر سکتے، کشتی لڑ نہیں سکتے، تو اپنے پروں کو نیچے کر کے کہہ دو، اپنے پروں کو نیچے کرو، کہ تو معبود میں تیرا بندہ، بس اتنی سی بات ہے۔ تو معبود میں تیرا بندہ، تو بتا کہ کس چیز سے تو راضی ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ میں قرآن سے راضی ہوتا ہوں۔ تو قرآن کو سینے سے لگاؤ، زبان سے لگاؤ، منہ سے لگاؤ، آنکھوں سے لگاؤ میرے بھائی، اپنے کانوں میں بھی آپ کے قرآن بھی ہو، قرآنی تعلیمات میرے اور آپ کے گھر میں قرآن کی تعلیم ہو۔ میں یہ نہیں کہتا سارے بچے حافظ اپنے بناؤ، سب کو مفتی بنا دو، لیکن کم از کم ناظرہ تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دو، تبلیغ میں بھی ان کو بھیج دو، ناظرہ پڑھا دو، تبلیغ میں بھی ان کو بھیج دو، دینداروں کے صحبتوں کو کم از کم ہو۔ ورنہ مسئلہ کیا ہوگا جب آپ کے بچے دیندار بنیں گے اور جب آپ بڈھے ہو گئے نا، کوخ کر کے آپ کا ہتھیلی، آپ کا بلغم نکلے گا۔ یہ میں نے خدا کی قسم علماء کو میں نے دیکھا ہے، دینداروں کو دیکھا، تبلیغیوں کو دیکھا، ہاتھ اس طرح کرتے، جی ابا، وہ کہتا ہے اگالنا راوڑا، اگالنا لاؤ، کہتے جی ابا اس پہ تھوکو، ادھر تھوکو، اس کے منہ پہ ہاتھ کر کے تھوکتا ہے وہ اس کے بیٹے کے ہاتھ پہ، بیٹا خوش ہوتا ہے کہ ربا تو اس ٹائم پہ بھی میرے ابا کی خدمت مجھ سے لے رہا ہے۔ جی ہاں، اور دوسری طرف انگریزی پڑھاؤ اور اپنے گھر کے اندر صوفہ سسٹم خوب رکھو، قالین مالی رکھو، اور جب آپ بوڑھے ہو گئے کاخ قالین پر تھوکو، اور تھوکنے کے بعد انشاءاللہ بچہ اٹھا کر کے جوتا بھی منہ پہ مارے گا، تخر سگور دا قالین تو نہ گورے دا چیش دے، آپ قالین کو نہیں دیکھ رہے، اور ابا کو کہتے بغیرت، سمجھے، کہتے بغیرت، آپ یہ ہے کہ قالین نہیں دیکھ رہے، ادھر ادھر جا کر کے ادھر جاؤ اپنے کمرے میں، ادھر اپنے کمرے میں ماں ہے، ماں بھی اس سے بیزار ہے، اس لیے کہ جب اس کی پیشانی میں یہ جھریاں نہیں تھی، جب کندھاری انار کی طرح سرخ تھا تو ماں بھی پیار کرتی تھی، اب ماں بھی اس پر لعنت بھیجتی ہے، بچے بھی لعنت بھیجتے، تو اس لیے اٹھا کر کے مجبور ہو کر کے پھر تسبیح اٹھا کر کے مسجد میں آ کر کے یہاں پر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے پوری دنیا آپ سے بیزار ہو گئے، لیکن بوڑھا جب تم اپنے ہاتھوں کو میرے بارگاہ میں اٹھاتے، مجھے رب کو شرم آتی ہے تیرے ہاتھوں کو خالی پھینک۔ بیوی نے چھوڑ دیا، نوجوانوں نے چھوڑ دیا، بچوں نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، آنکھوں سے نابینا ہو گئے، کانوں سے بہرا ہو گیا، سنتا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب ایک رب کا سہارا ہے، جیسا بھی بوڑھا ہوگا اتنا ہی وہ اس سے پیار کرے گا۔